پہلے ہوئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دنیا کے وہ انوکھے ترین شہید ہیں۔ آپ کی شہادت کو وہ انفرادیت حاصل ہے کہ آپ شہید بعد میں ہوئے، لیکن آپ کی شہادت کے چرچے پہلے تھے۔ آپ کی شہادت کے چرچے پہلے تھے۔ آپ دنیا میں یہ دیکھتے ہیں کوئی بھی شخص جب شہید ہوتا ہے اس کے شہید ہونے کے بعد اس کی شہادت کے چرچے ہوتے ہیں، لیکن امام حسین اپنے نانا جان کی گود میں کھیل رہے ہیں، اس وقت آپ کی شہادت کے چرچے تھے۔ میں آپ کے سامنے روایت رکھنا چاہتا ہوں، حضرت ام فضل، آپ کو پتہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا میری گود میں آیا۔ میرے آقا نے فرمایا یہ خواب سچ ہے، سیدہ کائنات کے ہاں حسین پیدا ہوں گے اور وہ آپ کی گود میں آئیں گے، وہ آپ کی گود میں آئیں گے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات، جب آقا علیہ السلام نے آپ کی شہادت کی خبر دی، حضرت ام سلمہ کے بارے میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ کو کربلا کی مٹی عطا فرمائی، اور وہ مٹی کیا تھی؟ آپ غور کریں، وہ مٹی یہ تھی کہ آقا علیہ السلام کو جب جبرائیل علیہ السلام نے وہ مٹی کربلا کی لا کر دی اور آقا علیہ السلام نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو عطا فرمائی، اور اس وقت میرے آقا غمگین تھے، میرے آقا ابدیدہ ہو گئے، اور میرے آقا نے حضرت ام سلمہ کو مٹی عطا فرمائی۔ میرے آقا نے فرمایا اس کو شیشے میں رکھ دینا، جس دن یہ مٹی خون بن جائے گی تو سمجھ لینا کہ میرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور پھر حضرت عباس ایک روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے وہ خواب دیکھا کہ جس دن حضرت امام حسین شہید ہوئے اس دن آقا علیہ السلام بہت غمگین تھے۔ اب یہ تینوں روایات کو اگر آپ ملائیں تو آقا علیہ السلام نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت بسعادت کی خبر بھی پہلے دی ہے، حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر بھی پہلے دی ہے، اور جس دن حضرت امام حسین شہید ہوئے وہ بھی آقا علیہ السلام وہ ساری صورتحال صحابہ کرام نے خواب میں دیکھی ہے کہ میرے آقا بہت زیادہ غمگین تھے، اور میرے آقا نے یہ بھی بتا دیا کہ میری امت کے لوگ، یہ کافر نہیں، کوئی غیر مسلم نہیں، میری امت کے لوگ میرے نواسے کو شہید کریں گے۔ اچھا یہاں پر ایک خاص بات اور آپ کو بتاؤں کہ آقا علیہ السلام نے یہ مٹی حضرت ام سلمہ کو عطا فرمائی، ازواج محترمات میں سے کسی اور کو نہیں عطا فرمائی۔ یہ آپ نگاہ مصطفیٰ کا کمال دیکھیں کہ واقعہ کربلا پیش جب ہوا، واقعہ کربلا جب پیش ہوا اس وقت حضرت ام سلمہ حیات تھی، یعنی کہ دنیا سے پردہ نہیں فرمایا۔ یہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال ہے۔ میرے آقا اگر کسی اور کو عطا فرماتے اور ازواج محترمات میں سے وہ امت کی ماں کا وصال ہو جاتا تو پھر لوگ کہتے ہیں بات اور ہوئی، لیکن جب آقا علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ کو عطا فرمائی اور یہ نگاہ مصطفیٰ کا عالم ہے، اور میرے آقا یہ جان رہے تھے حضرت ام سلمہ اس وقت حیات ہوں گی، اور حضرت ام سلمہ اس وقت حیات تھی، بظاہر دنیا سے پردہ نہیں فرمایا، اور وہ مٹی جو آقا علیہ السلام نے عطا فرمائی، جو جبرائیل نے کربلا سے لا کر میرے آقا کو عطا فرمائی، اور میرے آقا نے حضرت ام سلمہ کو عطا فرمائی۔ میرے آقا ابدیدہ تھے، میرے آقا پریشان تھے، میرے آقا غمگین تھے، وہ مٹی عطا فرمائی۔ وہ مٹی 10 محرم کو جب حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا وہ مٹی خون بن گئی۔ آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جناب علی امام حسین کو پتہ نہیں تھا۔ میں لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جس مٹی پر امام حسین نے شہید ہونا تھا وہ مٹی بھی جانتی ہے کہ حسین نے یہاں شہید ہونا ہے۔ حسین کو پتہ کیسے نہیں تھا؟ حسین کو سب پتہ تھا، حسین کو سب پتہ تھا، اس لیے روکنے کے باوجود بہت سارے صحابہ کرام نے روکا کہ آپ نہ جائیں، لیکن امام حسین نہیں رکے۔ کیوں؟ امام حسین کو پتہ تھا کہ میری شہادت ادھر ہونی ہے اور یہ آواز میں نے بلند کرنی ہے، اور اس میدان کو خالی نہیں چھوڑنا، اس میدان میں نے جانا ہے، کیونکہ یہ حق اور باطل کے درمیان معرکہ ہے۔
یہ حق اور باطل کے درمیان مارکا ہے، اور حق اور باطل کو واضح کرنا ہے، دنیا کو بتانا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، یزید کیا ہے، حسین کیا ہے، سچائی کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ اگر حسین کربلا میں نہ جاتے، یزید ان تمام چیزوں کو مکس کر دیتا، حلال حرام کو مکس کر دیتا اور حق اور باطلوں کو مکس کر دیتا۔ ان تمام چیزوں کا فرق حسین نے کربلا میں جا کر کر دیا، اور قیامت تک امت کو بتا دیا کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سمجھ گئے، اور حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے بنیادی باتیں رکھی۔ اب واقعہ کربلا، آپ کو پتہ ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ پاک میں تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جب وصال ہوا تو اس کے بعد اقتدار میں کون آیا؟ یزید آیا۔ یزید جب اقتدار میں آیا تو یزید نے سب سے پہلے کوشش کی کہ حضرت امام حسین سے اور دیگر کچھ صحابہ کرام ہیں جن سے یزید کو خطرہ تھا کہ ان سے میں بیعت طلب کروں، پیغام بھجوایا۔ جب حضرت امام حسین کی طرف پیغام آیا، حضرت امام حسین نے فرمایا مجھے تو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ میں چھپ کر بیعت کروں، یہ میں یزید جیسے شخص کے بدبخت شخص کے ہاتھ پہ بیعت کروں۔ حضرت امام حسین نے انکار کیا، لیکن کیونکہ حضرت امام حسین فساد نہیں چاہتے تھے، لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے تھے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد، غور و فکر کرنے کے بعد آپ نے یہ سوچا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ مدینہ پاک سے مکہ پاک چلا جاتا ہوں، اور مکہ پاک کیونکہ حرم ہے، وہاں لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، فساد کرنا، خون ریزی کرنا، یہاں تک کہ حرم کی حدود میں گھاس کاٹنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے طے کیا کہ میں مدینہ پاک کو چھوڑ کر جاتا ہوں حرم پاک میں، وہاں سکون کے ساتھ عبادت کروں گا تاکہ یہ خون خرابہ نہ ہو۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں، امام حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل تھا؟ کتنا مشکل تھا؟ آسان ہے؟ نہیں آسان تھا۔ امام حسین مدینہ میں پیدا ہوئے، امام حسین مدینہ میں کھیلے، امام حسین کی جوانی ساری مدینہ میں گزری، نانا جان کی گود میں کھیلے ہیں۔ آپ اپنے نانا کے پھول تھے، میرے آقا امام حسین کو سونگا کرتے تھے گلاب کے پھول کی طرح۔ تو پھر حضرت امام حسین کو مدینہ پاک چھوڑنا پڑا۔ تو جو لوگ عمرے پہ گئے ہیں، جو لوگ حج پہ گئے ہیں، جن کو مدینہ جانا نصیب ہوا، میں ان سے ذرا پوچھتا ہوں، ذرا اپنا ہاتھ دل پہ رکھ کر مجھے بتائیں کہ جب آپ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آخری حاضری پیش کرتے ہیں، الوداعی حاضری پیش کرتے ہیں، اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ہر بندہ پریشان ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، اداس ہوتا ہے، اور دل خون کے آنسو رو رہا ہوتا ہے، اور آنسو سے آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت لڑیاں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے آنسو کی لڑیاں ہوتی ہیں آنکھوں سے۔ کیوں؟ بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ مدینے میں آنا نصیب ہوتا یا نہیں ہوتا، روضہ رسول پہ حاضری کا موقع ملتا یا نہیں ملتا، کیا پتہ موت ہو جائے۔ ہر بندے کی تمنا ہوتی ہے کہ بار بار مجھے مدینہ جانا نصیب ہو، لیکن حضرت امام حسین پر کیا گزری ہوگی کہ حضرت امام حسین نے مدینہ پاک کو چھوڑا۔ پھر آپ یہ دیکھیں، حضرت امام حسین جب حرم پاک پہنچے، کوفہ کے لوگوں نے خطوط لکھنا شروع کر دیے، اور بے شمار خطوط لکھے، یہاں تک کہ بوریاں بھر گئی خطوط سے، اور مختلف تعداد بھی 150 بھی لکھی ہوئی، مختلف تعداد بھی لوگوں نے لکھی، لیکن کئی لوگ کہتے ہیں اتنے خطوط لکھے کہ بوریاں بھر گئی۔ اب حضرت امام حسین نے سوچا کہ میں کیا کروں، اور وہ جو خطوط تھے ان کا جو پس منظر تھا، ان کا جو خلاصہ وہ کیا تھا؟ اے حسین، اگر آپ نہ آئے ہم تو یزید کا مقابلہ نہیں کر سکتے، قیامت کے دن ہم آپ کے نانا کو بتا دیں گے کہ ہم نے آپ کے نواسے کو بلایا ہے، امام حسین کا خطوط لکھے ہیں، ان کو ساتھ دینے کے لیے ہم نے ساری ہمدردیوں کا احساس دلوایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اس کے باوجود امام حسین نہیں آئے، لہٰذا ہم آپ کے نانا کو بتا دیں گے۔ اس طرح کی عبارات ان لوگوں نے لکھی۔ حضرت امام حسین نے فیصلہ کیا کہ مجھے آپ جانا چاہیے۔ المختصر بات یہ ہے، اس سے پہلے حضرت امام حسین نے ایک اور فیصلہ کیا، اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر، نمائندہ بنا کر بھیجا کہ آپ جائیں کوفہ کے حالات کا جائزہ لیں۔ جب کوفہ کے حالات کا آپ جائزہ لے لیں
اور وہاں کے لوگوں کی کیا پوزیشن ہے محبت کی وفا کی، تو پھر اس کے بعد جس طرح کے حالات ہوں آپ مجھے خط لکھیں گے تو اس کے بعد میں آ جاؤں گا۔ حضرت مسلم بن عقیل روانہ ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے 2 شہزادے بھی ہیں اون اور محمد، اور اس کے بعد جب حضرت مسلم بن عقیل وہاں پہنچتے ہیں پہلے دن 12,000 لوگوں نے بیعت کی آپ کے ہاتھ پر، بہت بڑا پرتکاب یعنی کہ استقبال کیا حضرت مسلم بن عقیل کا، یہاں تک آتا ہے کہ 40,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ لیکن جب یزید بدبخت کو پتہ چلا کہ حضرت مسلم بن عقیل کا اتنا بڑا استقبال ہوا، پروٹوکول ملا اور اتنے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، یزید نے جو اس وقت گورنر تھا نعمان بن بشیر، اس کو ڈرایا دھمکایا کہ آپ مسلم بن عقیل کے آگے رکاوٹیں کھڑی کریں، بند باندھیں تاکہ لوگ ہاتھ پہ بیعت نہ کریں، لوگوں کو ڈرائیں۔ لیکن اس نے دیکھا کہ کیونکہ نعمان بن بشیر جو تھے، جو اس وقت کے گورنر تھے کوفہ کے، وہ اہل بیت سے، سادات سے، نبی کے خون کے وفادار تھے، محبت کرنے والے تھے، انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اس کے بعد یزید نے کیا ظلم کیا؟ یزید نے ابن زیاد کو، عبداللہ بن زیاد کو، ابن زیاد جس کو کہتے ہیں مشہور نام جس کا ابن زیاد، اس بدبخت کو کوفہ کا گورنر لگا دیا۔ جب گورنر لگا دیا تو اس نے مسلم بن عقیل کو مذاکرات کے بہانے بلا کر پہلے اس نے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا، جس طرح جو طریقہ کار آپ کو پتہ حکومتوں کا ہوتا ہے، کسی کو اٹھا دیا، کسی کو مار دیا، کسی کو دھمکی دی، لوگوں کو پریشر میں لایا۔ اس کے بعد مسلم بن عقیل کے 2 بیٹوں کو شہید کروا دیا، اور پھر مسلم بن عقیل کو یہاں تک کہتے ہیں کہ چھت سے گرا دیا۔ بہرحال جس طرح بھی کیا حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ اب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ سے حضرت امام حسین کو خط لکھ چکے تھے، پہلے لکھ چکے تھے کہ حضرت یہاں کے حالات بہتر ہیں، 40,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی، آپ یہاں آ جائیں۔ اب حضرت امام حسین مکہ پاک سے کوفہ روانہ ہو چکے ہیں۔ جب رستے میں گئے آپ کو پتہ چل گیا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، آپ کے 2 شہزادوں کو بھی شہید کر دیا گیا، لیکن اس کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا بات یہ ہے کہ یہ جو یزیدی ہیں اور یہ جو یزید کی ٹیم ہے یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی واپس جانا چاہتا ہے، دن کے اجالے میں اگر آپ نہیں جانا چاہتے، رات کے اندھیرے میں چلے جائیں، میں چراغ بجھا دیتا ہوں، اگر آپ واپس جانا چاہتے چلے جائیں، میں نے تو منزل مقصود تک جانا ہے۔ اس کے بعد مختلف مقامات پہ مذاکرات ہوئے، حضرت امام حسین نے بتایا کہ میں خود نہیں آیا، آپ لوگوں نے بلایا ہے، اور مجھے کوئی لڑائی جھگڑے فساد کا شوق نہیں ہے۔ المختصر بات ہے ان بدبختوں نے کیا ماننا تھا۔ حضرت امام حسین نے مختلف مقامات پہ خطاب بھی فرمائے۔ حضرت امام حسین جب کربلا پہنچتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ 3 دن پانی بند کیا گیا۔ اب حضرت امام حسین کا پانی بند کیا گیا، وہ دریائے فرات جس کا پانی جانور بھی پی رہے تھے، حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھیوں پہ بند کیا گیا۔ اب یہاں پر ایک بڑا دلچسپ سوال ہے، وہ سوال یہ ہے، میرے شیخ طریقت کے رخت جگر مفکر اسلام حضرت علامہ سید حامد سی کاظمی شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت نقطہ بیان فرمایا، اور جو مجھے بڑا پسند ہے، انہوں نے سوال بھی کیا اور جواب بھی دیا، اور وہ سوال یہ ہے کہ جن بدبخت یزیدیوں نے حضرت امام حسین کا اور امام حسین کے ساتھیوں کا 3 دن پانی بند کیا ہے، کیا ان لوگوں نے کھانا دیا ہوگا؟ کھانا دیا ہوگا؟ نہیں، جو لوگ پانی نہیں دیتے وہ کھانا کہاں دیں گے؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ تو کتابوں میں ملتا ہے، تاریخ کی کتب میں ملتا ہے کہ حضرت امام حسین نے ان لوگوں سے پانی مانگا ہے، لیکن حضرت امام حسین نے کھانا کیوں نہیں مانگا؟ جن لوگوں نے پانی نہیں دیا ان لوگوں نے کھانا بھی نہیں دینا تھا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں سے حضرت امام حسین نے اپنے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، علی اصغر کے لیے، علی اکبر کے لیے پانی مانگا ہے، کھانا کیوں نہیں مانگا؟ اس سوال کا جواب میرے شیخ کے لخت جگر نے بڑا خوبصورت دیا ہے، اور وہ جواب کیا آپ سنیں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں بات اصل یہ، سوال کا جواب یہ ہے کہ اب مثال کے طور پر اگر آپ کے گھر پر، آپ کے دروازے پر کوئی شخص آتا ہے، دستک دیتا ہے، بیل دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے پانی پلا دو، آپ کہیں گے بیٹا دروازے پہ ایک مسافر کھڑا ہے، پردیسی کھڑا ہے، اس کو پانی پلا دو۔ اور اگر اللہ آپ کو توفیق دے، اگر آپ سخی مزاج ہیں، آپ کہیں گے بیٹا گرمی کا موسم ہے، حبس کا موسم ہے، مسافر ہے، پردیسی ہے، اس کو پیاس لگی ہوگی،
کچھ شربت بنا لیں، اس کو ایک گلاس پلا دیں۔ لیکن اگر کوئی کنجوس بھی ہوگا، پانی دینے سے انکار نہیں کرے گا، بیٹا مسافر ہے پانی پلا دو۔ اب اس نے پانی مانگا، آپ نے اس کو کیا کہا؟ مسافر ہے۔ اور وہی بندہ یا کوئی اور بندہ آتا ہے، دروازے پر دستک دیتا ہے، کہتا ہے مجھے کھانا دو۔ اب کیا ہوگا؟ باپ کہے گا بیٹا دروازے پر ایک بھکاری کھڑا ہے، منگتا کھڑا ہے، اس کو کھانا کھلا دو۔ ایسا ہے یا نہیں؟ مانگنے والے نے جب پانی مانگا، آپ نے اس کو کیا کہا؟ مسافر کہا۔ مانگنے والے نے جب کھانا مانگا، آپ نے اس کو کیا کہا؟ بھکاری کہا۔ پتا چلا کہ پانی مانگنا جو ہے یہ بھیک مانگنا نہیں ہے۔ عام طور پر دیکھیں، آپ کسی ہوٹل پہ جا کر کھانا نہیں مانگتے کہ مجھے کھانا کھلا دو، لیکن آپ گزر رہے ہوں کسی بھی ہوٹل پہ رک کر آپ پانی پی لیتے ہیں، اور ہوٹل والے منع بھی نہیں کرتے۔ ایسا ہی نہیں، کسی بھی شاپ پہ جاتے ہیں، کبھی آپ نے کسی دکاندار کو کہا مجھے چائے پلاؤ، لیکن اگر پانی کا کولر رکھا ہوا ہے آپ پانی پی لیتے ہیں۔ پتا چلا کہ پانی مانگنا جو ہے یہ بھیک مانگنا نہیں ہے، کھانا مانگنا، روٹی مانگنا یہ بھیک مانگنا ہے۔ تو پھر امام حسین نے جب اپنی جان کی بھیک نہیں مانگی، علی اکبر کی بھیک نہیں مانگی، علی اصغر کی بھیک نہیں مانگی، اپنے پورے کنبے کی بھیک نہیں مانگی، اپنی جان کی بھیک نہیں مانگی، تو امام حسین کھانے کے لیے بھیک کیسے مانگتے؟ اب آپ کو اس بات کی سمجھ آئی کہ امام حسین نے کربلا میں پانی کیوں مانگا، کھانا کیوں نہیں مانگا۔ تو محترم حضرات، جب حضرت امام حسین کربلا کے مقام پر پہنچتے ہیں، 3 دن آپ کا پانی بند کیا گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ طرح طرح کے ظلم کیے گئے، لیکن امام حسین سجدے میں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں۔ اور پھر حضرت امام حسین نے ان کے سامنے ایک بہت عظیم و شان خطاب فرمایا۔ امام حسین نے فرمایا کہ اے لوگو، اب 22,000 کا لشکر موجود ہے، اور وہ 22,000 کے لشکر میں کوئی آپ کے مریدین نہیں تھے، کوئی عقیدت مند نہیں تھے، کوئی سادات کا احترام کرنے والے نہیں تھے، سادات کے ہاتھ چومنے والے نہیں تھے، سادات کو کوئی نذرانے دینے والے نہیں تھے۔ وہ یزیدی لشکر کے 22,000 لوگ موجود ہیں، سامنے بیٹھے ہیں، اور امام حسین خطاب فرما رہے ہیں، اے لوگو میری زندگی تمہارے سامنے ہے، میرا چلنا، میرا بچپن تمہارے سامنے ہے، میری جوانی تمہارے سامنے ہے، میری عبادت تمہارے سامنے ہے، میری ریاضت تمہارے سامنے ہے، میں فاطمہ کا لخت جگر ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، مجھے آپ لوگوں نے بلایا ہے، میں خود نہیں آیا، میں نے آج تک کسی پر ظلم نہیں کیا، میں نے کسی کا قتل نہیں کیا، میں نے کسی کا حق نہیں کھایا، میں نے کسی کی چوری نہیں کی، میں نے کسی کا مال نہیں کھایا، اور آپ لوگوں نے مجھے خط لکھے ہیں، مجھے بلایا ہے، میں آیا ہوں، تو پھر آپ اپنے بات کو وفا کریں۔ آج آپ لوگ بے وفائی کر رہے ہیں، آپ نے مجھے بلایا ہے، اور بلا کر میں آپ کا مہمان ہوں، بجائے عزت دینے کے، احترام دینے کے، آپ میرے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ حضرت امام حسین نے خطاب کیا۔ لیکن وہ جو یزیدی تھے، وہ جو بدبخت تھے، جن کے دلوں پر مہریں لگ چکی تھی، جن کے کانوں پر مہریں لگ چکی تھی، جو آپ کو پتہ بدبخت تھے، جو ان کے دل میں آپ کو پتہ ہے کہ اس قدر ظلم قلوب و اذہان میں راسخ ہو چکا تھا، وہ ظلم کو ظلم سمجھتے نہیں تھے، ان پر کیا اثر ہونا تھا۔ لیکن اہتمام حجت کے لیے حضرت امام حسین نے خطاب کیا۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے یہ سلسلہ شروع ہوا، حضرت امام حسین کے خاندان کے کئی لوگ شہید ہوئے۔ پھر 10 محرم کا دن آیا، حضرت امام حسین خود میدان میں جاتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین جو بیمار تھے، جو کم عمر تھے، عرض کرتے بابا جان آپ ایسا نہ کریں، میں جاتا ہوں میدان کربلا میں، مجھے آپ جانے دیں۔ لیکن حضرت امام زین العابدین کو حضرت امام حسین نے روکا، بیٹا سادات کی نسل کس سے چلے گی، آپ یہاں رہیں، بیویوں کو کون سنبھالے گا۔ تو اس کے بعد حضرت امام حسین میدان میں گئے۔ اس سے پہلے حضرت علی اصغر، حضرت قاسم اور حضرت علی اصغر 6 ماہ کے تھے، پانی مانگا امام حسین نے، ظالموں نے تیر مارا، حضرت علی اصغر شہید ہو گئے۔ اور پھر ظلم کے انتہا دیکھیں، حضرت امام حسین میدان میں آتے ہیں، اور پھر آپ کو پتہ علی کا بیٹا جب میدان میں آتا ہے، جب رسول کا نواسا سیدہ کائنات کا بیٹا جب میدان میں آیا، ایسے نہیں آیا، گاجر مولی کی طرح ان کو کاٹا، اور پھر کاٹا۔ جب کاٹنے کے بعد وہ لوگ لاچار ہو گئے، بے بس ہو گئے کہ حسین کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں نے چاروں طرف سے حضرت امام حسین پہ حملہ کیا، حضرت امام حسین کو شہید کیا۔ اب یہاں پر ایک بات میں رک کر کہنا چاہتا ہوں، دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں، دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ جب آپ کی کسی سے دشمنی ہو، اللہ معاف فرمائے دشمنیاں نہ ہوں، لیکن دشمنیاں ہوتی ہیں لوگوں کی، لوگ دشمنیاں کرتے ہیں، کسی کو قتل کر دیتے ہیں، گولی چلا دیتے ہیں، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔
لیکن جب گولی چلا دیتے ہیں، دشمنی ہے، گولی چلا دی، دشمن کو مار دیا، بس بات ختم ہو گئی. ایسا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا. لیکن یہ واقعہ، یہ چیزیں آپ کو تاریخ میں پڑھنے کو بہت کم ملے گی. اگر کسی نے اپنے دشمن کو قتل کیا، قتل کرنے کے بعد پھر وہ اپنے دشمن کو گھسیٹے، آپ نے کبھی دیکھا؟ یہ نہیں ہوتا. یا اپنے دشمن کو لاتے مارے قتل کرنے کے بعد، یہ دیکھا؟ نہیں دیکھا. یا اپنے دشمن کا سر کاٹ کر نیزے پہ چڑھائے، کبھی دیکھا؟ نہیں دیکھا. پتہ چلا کہ یزید کو، شمر کو، ابن زیاد کو، امام حسین، پوری یزید کی ٹیم کو امام حسین سے صرف دشمنی نہیں تھی. اگر دشمنی ہوتی پھر علی اصغر کو شہید نہ کرتے، سمجھ گئے؟ اور اگر دشمنی ہوتی تو بس امام حسین کو شہید کر دیا، بس بات ختم ہو جاتی. لیکن پتہ چلا کہ امام حسین سے یزید کو بغض تھا، اس لیے یزید بدبخت نے کیا کیا؟ امام حسین کا سر کٹوایا اور اس کو نیزے پہ چڑھایا اور بیبیوں کے پاؤں میں زنجیریں آپ کو پتہ ہے ڈالی اور بیبیوں کو تکلیفیں دی. اور پھر امام حسین کے وہ لب جن کو میرے آقا چوسا کرتے تھے، یزید بدبخت نے، ابن زیاد نے، ان بدبخت لوگوں نے، یزید کی ٹیم نے چھڑیاں ماری امام حسین کے لبوں پر، امام حسین کے سر کی توہین کی گئی. یہ اور بات ہے دمشق کے گلیوں میں جب امام حسین کا سر نیزے پہ تھا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. افسوس آج ہمارا قرآن سے تعلق نہیں ہے. امام حسین نے کربلا میں بھی نماز نہیں کی، آج ہم کتنی نماز پڑھتے ہیں. یہ دو میسج خاص طور پر، یہ یزید کو امام حسین سے صرف دشمنی نہیں تھی، بغض تھا، اس لیے یزید نے ظلم کی انتہا کی. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ یزید نے صرف یہ ظلم نہیں کیا، مسجد نبی میں گھوڑے باندھے. یہ جو کالی کالی پراڈویں، کل یہ بات میں نے سنو نیوز پر ریکارڈ کروایا ایک پروگرام، انشاءاللہ وہ کلپ آپ دیکھیں گے میرا، وہاں پر بھی یہ بات میں نے کی کہ یزید نے پتہ اس وقت کی سب سے بڑی سواری کون سی تھی؟ گھوڑے تھے. اس وقت کی سواری کون سی تھی؟ گھوڑے تھے، اونٹ تھے. یزید نے گھوڑے اور اونٹ مسجد نبوی میں باندھے. میری بات سنو، اب یہ جو سعودیہ کے بدبخت لوگ ہیں، یہ جو قابض ہیں، ان لوگوں نے ظلم کیا کیا؟ روزہ رسول پر یہ کالی کالی پراڈوئیں کو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، وہاں پر گاڑیاں گھوم رہی ہیں. ان بدبختوں کو کیا پتا کہ روزہ رسول کا پروٹوکول کیا ہے؟ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، آپ کو پتہ جب اینٹ توڑتا تھا مستری، وہ دور جا کر توڑتا تھا کہ حضور کے روزے میں آواز نہ آئے. امام احمد بن حنبل کے پاس گھوڑے تھے، آپ گھوڑے پہ سواری نہیں کرتے تھے. ایسے بزرگوں کے بارے میں ملتا ہے کہ مدینہ میں پیشاب نہیں کرتے تھے، کہ مدینہ کا اتنا بڑا تقدس ہے. مدینہ میں ریل اس لیے نہیں چلائی گئی کہ حضور کے شہر میں شور نہ ہو، میرے آقا تمام چیزیں محسوس کرتے ہیں. لیکن آج ان بدبخت لوگوں نے، ظالموں نے کیا کیا؟ پیسے کے نشے میں آ کر، پیٹرول بیچ کر اور حاجیوں کا، عمرے والوں سے پیسہ کما کر ان پر اس طرح نشہ آپ کو پتہ طاری ہو گیا کہ یہ روزہ رسول کا پروٹوکول بھول گئے. اپنے پروٹوکول میں روزہ رسول کا پروٹوکول بھول گئے. یہ کام سب سے پہلے یزید نے کیا تھا. تو پتہ چلا کہ یزید کی نسل ختم نہیں ہوئی، یزید کی نسل قیامت تک اس طرح بڑھتی رہی، حرامیوں کی نسل، اور یہ ظلم ہوتے رہیں گے سادات پر. اتنا بڑا ظلم، روزہ رسول پر اس طرح گاڑیاں، وہاں روزہ رسول کے قریب چلانا، کالی پراڈویں، ان کا یہ پروٹوکول ہے. یہ کتنے افسوس کی بات ہے. محترم حضرات، میرے کہنے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ حضرت امام حسین پر بہت بڑا ظلم ہوا. تو 10 محرم کو حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا. اور آپ کو پتہ ہے حضور کی حدیث ہے کہ جو مدینہ کے لوگوں کو ڈرائے اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. آج بہت سارے ملا یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں، آؤ میدان میں سینہ تان کر ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا حشر حسین کے ساتھ قیامت کے دن کرنا. جو یزید کی خیر خواہ ہیں، جو یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، جو یزید کے ترانے گاتے ہیں،
میں ان کو کہتا ہوں کہو کہ یا اللہ ہمارا حشر یزید کے ساتھ کرنا۔ حشر تو آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا حسین کے ساتھ ہو، ادھر تعریفیں یزید کے کرتے ہیں، اور یزید کا جو میسج ہے، یزید کا جو پیغام ہے، یزید کے جو طریقے ہیں وہ اپناتے ہیں اور یزید کی تعریف کرتے ہیں۔ ان سے بڑا بدبخت کیا ہوگا؟ اس لیے یزید لعنتی ہے، یزید کائنات کا فاسق ہے، فاجر ہے، بدبخت ہے، اور کروڑ بار نہیں، ارب بار نہیں، میں کہتا ہوں خربوں بار یزید پر لعنت ہو، اور جو یزید کا حواری ہیں، یزید کے جو سپورٹر ہیں، ان پر بھی لعنت ہو۔ کبھی بھی ہم یہ سوچ نہیں سکتے کہ حسین کے مقابلے ہم یزید کی تعریفیں کریں گے۔ یزید کو ہم جوتی کے نوک پہ رکھتے ہیں اور قیامت تک رکھیں گے۔ اللہ ہمیں وہ دن دکھائے نا، وہ دن کا سورج ہم نہ دیکھیں کہ جس دن ہم یزید کی تعریف کریں۔ تو محترم حضرات، المختصر بات یہ واقعہ کربلا کا میں نے آپ کے سامنے خلاصہ رکھا۔ واقعہ کربلا جو ہے یہ خلاصہ میں نے اس لیے رکھا کہ تاکہ آپ واقعہ کربلا کو سمجھیں۔ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ واقعہ کربلا کیا ہے۔ لوگ واقعہ کربلا کا پس منظر سمجھتے نہیں ہیں، واقعہ کربلا پہ غور و فکر نہیں کرتے۔ تو اس لیے اگر میں قسطوں میں بیان کرتا کبھی آپ کو سمجھ نہ آتا۔ میں ان اشعار پہ اپنی بات کرتا ہوں۔ فردوس کا سالار، فردوس کا سالار حسین ابن علی ہے، اللہ کا شاہکار حسین ابن علی ہے۔ سمجھو کہ مقام اسی کا ہی فردوس بنے گی جس کا طرفدار حسین ابن علی ہے۔ دنیا کے کسی غم میں گھبراتا نہیں ہوں، اجمل میرا غم خار حسین ابن علی ہے، حسین ابن علی ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ محترم حضرات، ایک شاعر نے ایک اور بات کی، لا الہ تو پڑھ لیا، اب لے مزہ تحسیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا۔ لا الہ پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا، گھر لٹ گیا شبیر کا۔ تو حضرت امام حسین نے قربانی دی، کرسی کے لیے نہیں دی، اقتدار کے لیے نہیں دی، پیسے کے لیے نہیں دی، مال و دولت کے لیے نہیں دی۔ جو قربانی دی ہے یہ صرف اور صرف دی ہے دین کو بچانے کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے۔ اور یہ زمانہ بھی حسین کا ہے، ساری صدیاں حسین کی ہے، افضل ہے کل جہان سے۔ گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا ہے۔ صدیاں حسین کی ہیں، پڑھیے ذرا، زمانہ حسین کا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟